ویلکم بیک. ایک زبردست مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، ماہر تعلیم ہیں، لندن میں مقیم ہیں، لیکن پاکستان میں نہ صرف پہلے بہت کام کے تعلیم میں اور اسٹل ہی از کنٹریبیوٹنگ اسپیشلی گرلز ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے. ایک کالج بھی ہے، قبا اسلامیہ کالج برائے طالبات، ہری پور میں ہے، اس کے بانی محتمم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ الہرا ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سینٹر لوٹن لنڈن کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور تعلیم کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ابھی آج کل آپ پاکستان میں موجود ہیں، کس طرح آپ نے سفر شروع کیا اسپیشلی لڑکیوں کی تعلیم کے پرسپیکٹو سے اگر بات کی جائے، آپ نے کیوں اس کو اتنا ضروری سمجھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے یہاں دعوت دی. اور بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ، یہ جو کالج ہم نے شروع کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں ذاتی طور پر ایک بہت ہی پسماندہ قسم کے گاؤں میں پیدا ہوا. وہاں سے میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی، پھر میں یہاں سے آگے سرگودا، وہاں سے لاہور چلا گیا. پھر 1989 سے آنورڈ میں ایز لیکچرر خدمات سر انجام دیتا رہا. اپنے کیریئر کا آغاز پنجاب پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہو کے لیکچرر کے طور پر لاہور میں کوئی 12 سال زندگی کے گزر گئے. پھر کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مجھے اسپانسر آیا یو کے سے، تو میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے 2000 کے سٹارٹ میں وہاں چلا گیا. اس کے بعد خاصی دنیا کے حصے مجھے جانے کا، ایسٹ افریقہ، ویسٹ افریقہ، پورا یورپ، مڈل ایسٹ، مجھے جانے آنے کا اتفاق ہوا. کچھ چیریٹی کے ہمارے کام تھے، کچھ اس طرح میٹنگ. جب میں واپس اپنے گاؤں میں آتا ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، تو میں یہ دیکھتا کہ ہمارے گاؤں کی جو بچیاں ہیں، جس طرح میں آج سے کوئی تقریباً آپ سینچری کہہ لیں یا 45-46 ایئر کہہ لیں، اس سے پہلے چھوڑ کے گیا تھا، کوئی خاص چینج نظر نہیں آ رہا. ایجوکیشن اب کچھ نہ کچھ سکول بن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات فیملی وائز اتنا شعور نہیں ہے کہ بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے. خصوصاً دیہاتوں کے اندر پیدا ہوئی، گھر کے یا کھیتوں کے چھوٹے موٹے کام کیے، جب بلوغت کو پہنچی اس کے بعد شادیاں ہو گئیں، بچے آنے شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک زندگی چلی. لیکن جو علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے ایک شعور آنا چاہیے تھا، جس میں ماحول، معاشرے، وقت، حالات کے مطابق وہ اپنا کردار ادا کر سکے معاشرے میں، اس میں مجھے فقدان نظر آ رہا تھا. اور دوسری بات، ہمارے معاشروں کے اندر الحمدللہ مساجد ہیں، لیکن علماء کرام عورتوں کے جو مسائل ہیں ان پر بات کرنے میں تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہم عورتوں کے مسائل ڈسکس کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، دیکھو جی یہ بےہودہ ایسی باتیں اس سینس میں لیتے ہیں. جبکہ عورتوں سے متعلقہ اگر اسلامکلی بھی آپ دیکھیں، بہت سارے وہ مسائل ہیں جن کا انہیں علم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں نے یہ سوچا کہ دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی بیٹھیں، تھوڑا سا شکوہ کر لیں، شکایت کر لیں، ایک دوسرے کو کوس لیں، اس میں جناب سیاستدان کچھ نہیں کر رہا ہے، اس میں علماء کچھ نہیں کر رہا ہے، اس میں پیرنٹس کچھ نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کا دیا ہم بھی جلاتے جائیں. تو پھر آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میں نے ایک سٹیپ لیا کہ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کوستے رہیں، ان پر تان و تشنیع کرتے رہیں یا نکتہ چینی کرتے رہیں. ہم جس قابل ہیں ہمیں اس میں خود کردار ادا کرنا چاہیے. پھر وہاں پر میں نے ایک دینی ایک ایسے اسلامیہ قبا اسلامیہ کالج کی بنیاد رکھی، جس کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ایفیلیٹ کروایا. دینی حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب العزیز رحمۃ اللہ، جو سپریم کورٹ کی جج بھی تھے، وہاں یونیورسٹی ہے، اس سے ایفیلیٹ کرایا. پھر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی، اس سے اس کا علاق کروایا، تنظیم المدارس سے علاق کروایا. اور تاکہ جو بچی ہمارے پاس پڑھے، صرف یہ نہیں کہ اس کو دینی شعور ہو یا دینی مسائل پتہ ہو، وقت حالات کے مطابق وہ وہاں سے ماسٹر ڈگری کرے، ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے اور ہمارے اس معاشرے میں کردار ادا کر سکے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بحمد اللہ تعالیٰ اتنے سالوں کے دوران
صرف ہمارے اپنا جو بالکل پسماندہ گاؤں تھا وہاں سے قریباً 8 بچیاں وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے ماسٹر ڈگری کر کے اور وہ ماشاءاللہ دینی حوالے سے بھی اور عصری علوم کے حوالے سے بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے تعلیم بالغاہ کا اس میں سسٹم رکھا کہ ہماری وہ عورتیں جو بڑی عمر کو پہنچ چکی ہیں ان کے لیے ہم نے ٹائمنگز رکھے, دن کو بھی آفٹر مغرب بھی, کہ جو آپ کے پاس کنوینئنٹ ٹائم ہے. انہوں نے الحمدللہ سورہ یاسین شریف, آخری قرآن پاک کا پارہ, نماز, دیگر چیزیں, پھر لیڈیز جو ہماری ہائیلی کوالیفائڈ سٹاف ہے ہمارا, وہ ان کو اپنی زبان میں اردو میں عورتوں کے مسائل بتاتی ہیں. اور کچھ عورتیں تو وہ ہیں مجھے بعض اوقات ملتی ہیں, کہتی ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتے ہیں ہم اب مسلمان ہوئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی چیزیں ہیں, ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ عورت, اس کا ایک بہت ہی اہم رول ہے سماجی زندگی. بے شک جتنے انسان ہمیں زمین پر نظر آتے ہیں وہ کسی عورت کی گود میں پل کے, پرورش پا کے پھر ہی وہ معاشرے میں آتے ہیں. اور ایک یونیورسل ٹروتھ بن چکا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے, بے شک وہ پہلا سکول ہے. اور پھر جس طرح ماں کے اندر شعور ہوگا, اس کے اندر اخلاقی بالیدگی ہوگی. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلامی حوالے سے اس کو جو کچھ معلومات ہوں گی وہ بچپن سے ہی اپنے بچے کو جب سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی وہ چیزیں سکھائیں گی. اور وہی بچے بڑے ہو کر ان کے ذہن کی کوری پلیٹ پر جو چیزیں ثبت ہو جائیں گی وہ معاشرے کے اندر بھی ایک پازیٹیو اپنا رول ادا کر سکیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل معاشرے کے اندر اگر عورت کی تربیت کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک آنے والی جو نسل ہے اس کی تربیت کر رہے ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے تربیت کے پرسپیکٹو سے جو ہم بات کر رہے ہیں. صرف عورت پہ ظاہر فوکس ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہرحال یہ فوکس دونوں جینڈر پر ہی رکھنا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے, لیکن آپ نے سوال جو کیا ہے وہ عورت کے بارے میں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. بالکل ایسے ہی. قرآن پاک آپ دیکھیں نازل ہوا. اب قرآن پاک کے اندر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فرسٹ ورڈ جو ریویل ہوا وہ حج نہیں ہے, وہ نماز نہیں ہے, وہ روزہ نہیں ہے, وہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے. اقرا, ریڈ, اس کا معنی کیا ہے؟ ریڈ. یہ وہ پہلا لفظ ہے قرآن پاک کا جو نازل ہوا, اقرا بسم ربک, پڑھو. پھر اس کے بعد قرآن میں فرمایا گیا کہ هل يستوي الذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا پڑھے لکھے لوگ, عالم لوگ اور جو جاہل ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک اور بڑی عام بات آپ دیکھیں کہ جب آپ سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں, ایک دور وہ ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے, ایک دور بعد کا ہے. بالکل پہلے دور کے اندر شرک بھی تھا, کفر بھی تھا, گمراہی بھی تھی, لیکن اس کو یہ نہیں کہا جاتا وہ گمراہی کا زمانہ تھا, وہ شرک کا زمانہ تھا. ویری کمپریہنسو ورڈ یوز کیا جاتا ہے, دیٹ واز دا ٹائم آف اگنورینس. آپ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت اور بعد والا زمانہ اسلام. اس کا اٹ مینز کہ اپوزٹ آف اسلام از جاہلیت, اور اسلام نے جاہلیت کو مٹایا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے مقرر کرتے تھے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بہت سارے صحابہ اکرام کو ان سے بہت سارے فقہی اور دیگر مسائل جو پوچھنے پڑتے تھے. تو ہمارے معاشرے کے اندر مرد کا کردار, مرد کی تعلیم یہ بہت ہی ضروری ہے, لیکن اس پر کچھ نہ کچھ فوکس کیا جاتا ہے. لیکن عورت کی تعلیم کو عموماً ہمارے پسماندہ علاقوں کے اندر نظر انداز کیا جاتا ہے. درست ہے. وہ جو تربیت سے متعلق میرا سوال اس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم خواتین کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور ان کو فوکس کرنے کی بات کریں تو جو اس میں ہنڈرنس آتی ہے, جو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں, میں اس پرسپیکٹو سے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے نظر میں جو آپ نے اتنا کام کیا ماشاءاللہ, رکاوٹیں کس طرح کی نظر آتی ہیں؟ ایک تو سوچ کی رکاوٹ ہے جو کہ ذرا ہم بات کریں, لیکن کیا اس میں جینڈر آتا ہے کہ اچھا مرد رکاوٹ ہے, یا کہ سم ٹائمز آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ نہیں عورتیں خود بھی کہتے ہیں نہیں اچھا بچیاں ہیں اس پرسپیکٹو سے, نہیں ٹھیک ہے گھر میں رہیں, سیفٹی کے پرسپیکٹو سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائمز. آپ کی نظر میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں پاکستانی معاشرے میں جس پہ کام کیا جا رہا ہے؟
پاکستانی معاشرے کے اندر بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جو دو طرح کے جو ہمارے شہری آبادیاں ہیں وہاں پر کوئی لوگوں کے اندر شعور ہے، وہ بچیوں کو اب اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو وہ اچھی تعلیم تربیت کی طرف توجہ دیتے ہیں، اگرچہ ہمارے اداروں کے اندر اگر ہم بحیثیت مسلمان بات کریں تو بہت ساری ڈی میرٹس بھی ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ کسی کی وجہ سے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈریس کوڈ ہو یا دیگر چیزیں ہوں کہ ہمارے بچے اگر ایک طرف ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، آئی ٹی ایکسپرٹ بنے، وہاں پر وہ ایک اچھے باعمل با کردار مسلمان بھی بنے، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان میں رہ رہے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ بچیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بہت سارے شعبہ جات میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن جو ہمارے رورل ایریاز ہیں ان کے اندر سٹل ابھی ضرورت ہے کام کرنے کی، چونکہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ انتہائی پسماندہ سے گاؤں میں پیدا ہوا، میرے والد صاحب بھی ایجوکیشنسٹ تھے اور انہوں نے ہمیں جس طریقے سے بھی آگے تعلیم کی طرف متوجہ کیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور والدین چونکہ وہ خود پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے دیہاتی علاقوں کے اندر، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کو ہم نے پڑھایا تو پتہ نہیں یہ کوئی رستے سے ہٹ جائیں گی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح ہم چاہتے ہیں وہ ہماری بات نہ مانے تعلیم کی وجہ سے، کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے اندر ہوتی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ پیرنٹس کے اپنے اندر بھی یہ زیادہ شعور نہیں ہوتا کہ ان بچیوں کو تعلیم دلوانے کے فوائد کیا ہیں، اور ان بچیوں کو اگر ہم نے نہ تعلیم دلوائی تو فیوچر کے اندر بھی ان کی اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی کیا نقصانات ہوں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شعور جو ہے نا، اس کی کمی ایک بنیادی چیز ہے جو کہ اس راستے کی رکاوٹ بنتی ہے۔ بالکل، یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جب اہمیت کا ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ تعلیم کیسے دلائیں گے، یہ ضروری چیز ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک چیلنج جس کی آپ نے اس وقت بات کی وہ یہ کہ شاید پیرنٹس کو بھی یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر مرد ایک جنڈر کی بات کریں اس کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ با اختیار ہو جائے گی، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی آپ پہ، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، اور پھر وہی والی بات کہ شاید ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ضرور۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم اگر وہ ہو جو کہ دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج ہو تو وہاں پر یہ مینٹیلٹی نہیں ہوگی۔ مجھے کوارٹر سنچری ہو گئی ہے لندن میں رہتے ہوئے، میں نے یورپ کے سارے معاشروں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے ان ساری چیزوں پہ، اور جینڈر کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں کئی طرح کی ایسی چیزیں جو اسلامکلی ہم بہت سارے اختلافات رکھتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ٹائم لیون مسک کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ جس وقت جینڈر چینج کر کے لڑکی بن گیا تو وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے۔ اینڈ آف دا ٹائم امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سب کو اعلان کرنا پڑا اپنے صدارتی خطبے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر صرف 2 ہی جینڈر ہوں گے، ایک مرد ایک عورت۔ باقی جس طرح انہوں نے باقی چیزوں کے اوپر بہت ساری انویسٹمنٹس کی، لیکن اس کے باوجود اب نیچر کی طرف آ رہے ہیں، بیک ٹو بیسک بالکل ایسے۔ لیکن سر میرا جو سوال تھا کرتا کلامی کی معذرت، بٹ وہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنے کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہی ہوں کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ عورت ایک مرد پر ڈیپینڈنٹ رہے، یہ ایک سوچ ہے، ایک طبقے کی آپ بات کر لیں، بے شک وہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن وہ سوچ ایگزسٹ کرتی ہے کہ ایک عورت ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ رہے ہمارے اوپر، والد پہ رہے، بھائی پہ رہے، شوہر پہ رہے۔ تو یہ بھی ایک سوچ ہے کہ شاید ہم لڑکیوں کو آگے نہیں جانے دیتے، با اختیار نہیں بننے دیتے۔ نہیں، با اختیار بننے دینا چاہیے، لیکن یہ اختیار ہماری سماجی زندگی کے اندر ایسا خلل پیدا نہ کرے کہ ہسبینڈ اور وائف کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو اور ڈیورس کیسز زیادہ ہونے شروع ہو جائے۔ ہاں، عورت ڈیپینڈنٹ ہو لیکن وہ اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ اللہ نے مجھے عورت پیدا کی ہے اور میں ایک بیوی کے طور پر احسن طریقے سے کردار ادا کروں،
ڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود. اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رول بحیثیت مسلمان بھی پاکستانی بھی عام طریقے سے ادا کرے اور بیوی کے اوپر ایسا ڈومینیٹ نہ ہو یا اس طرح کا نہ سمجھے. بیکاز اوبیسلی ذمہ داری دونوں کے اوپر آتی ہے کہ آپ اپنی ایک بیلنس کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے, تو وہ بیلنس کریٹ کرنا ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے. بیلنس جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں عورتوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے, مردوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے, لیکن دنیا کا کوئی معاشرہ آپ کو ہسبینڈ وائف کے لائف میں بیلنس نہیں دے سکتا سوائے اسلام کے. اسلام ایک نیچرل ریلیجن ہے, ایک فطری ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق, میں نے وہاں یو کے میں دیکھا ہے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں, عورتیں مسلمان ہوئی ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ وہ یہی جب وہ مسلمان ہوئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کہتی ہیں ہمیں نہیں کسی بات کا پتہ, ہم ایک مسلمان عورت, ہمارے لیے رول ماڈلز وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں, جو آپ کی بیٹی ہیں, ہم ان کو رول ماڈل بنا کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اور مرد بھی اگر ایسا ہی اپنے آپ کو رول ماڈل بنائے تو وہ معاشرے جہاں پر ایک حد تک ہمیں ڈسٹرکشن نظر آتی ہے وہ جنت نظیر بن سکتا ہے. بے شک ایسے ہی. تو آپ نے میں کہوں گا سمندر و کوزے میں بند کر دیا آخری اس جملے سے. سر بہت شکریہ, بڑا اہم موضوع سے جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. تعلیم جس طرح ہم نے آغاز میں بھی بات کی, دونوں کے لیے ذرا بڑی امپورٹنٹ ہے, اور چونکہ خواتین پہ زیادہ فوکس اس لیے بھی ہوتا ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی رورل ایریاز میں جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا بھی کہ نظر انداز ہوتا ہے یہ معاملہ. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ اس پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائمز ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پر تھوڑا سا اور بہتر ہونا چاہیے, بٹ اسٹل کام ہو رہا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے. اینڈ دیر از لاٹ مور ٹو ڈو ان دیٹ ڈومین پرٹیکولرلی. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, ہم سے گفتگو کی آپ نے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے